السلام علیکم دوستو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز ٹائٹن جو ایک خوفناک حادثے کے نتیجے میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے سیفٹی سرٹیفکیٹ پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اوشن گیٹ کے سابقہ ملازم ڈیوڈ لوشریج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بدقسمت آبدوز دراصل 4000 میٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں تھی۔ اس کی سیفٹی سرٹیفکیٹ بھی مشکوک ہیں۔ سی بی ایس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سبمرسیبل کو تیار کرنے والی اوشن گیٹ، جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس چھوٹی آبدوزیں تیار کرتی ہے، نے 2.5 لاکھ پاؤنڈ فی کس کرایہ وصول کیا تھا اور اس کی منزل ٹائٹینک کی باقیات کی سیر کرانا تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے 5 سوار بھی ٹائٹینک کی قسمت کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ کمپنی نے اپنی خوب تشہیر کی تھی، لیکن اس کے باوجود صنعتی ماہرین اس کے سیفٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ 2018 میں ایک پروفیشنل ٹریڈ گروپ نے اوشن گیٹ کے تجرباتی نقطۂ نظر اور کام کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ کسی سنگین حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جس پر مبینہ طور پر کمپنی نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ اسی سال فروری میں اوشن گیٹ کے سابقہ ملازم ڈیوڈ لوشریج نے بھی کمپنی کے سیفٹی پروٹوکول پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یاد رہے کہ اسے کمپنی نے ناقص سیفٹی کے معیار کی اطلاع حکومت اور حکام بالا کو دینے کی پاداش میں نوکری سے نکال دیا تھا اور اس پر الزام عائد کیا کہ اس نے کمپنی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ 2018 میں لوشریج نے عدالت میں اپنا جواب داخل کروایا، جس کے مطابق اس کا دعویٰ تھا کہ اوشن گیٹ کا ناقص سیفٹی معیار مسافروں کو کبھی بھی انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے۔ اسی طرح فروری میں بھی اوشن گیٹ کے سی ای او پر ایک جوڑے نے مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے اوشن گیٹ کے منسوخ شدہ ٹرپ کے ادا کردہ کرایوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مقدمے کی دستاویز کے مطابق ان کا ایک ٹکٹ یہ کہہ کر منسوخ کر دیا گیا کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اس سبمرسیبل کے معیار کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں کہ آیا یہ ٹائٹینک تک پہنچ پائے گی یا نہیں۔ اسی طرح ایک بار تکنیکی خرابی کے باعث بھی سفر منسوخ کرنا پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اوشن گیٹ نے ان الزامات پر کوئی جواب جمع نہیں کروایا۔ اس طرح میرین ٹیکنالوجی سوسائٹی نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ اوشن گیٹ نے اپنے سبمرسیبل کی تیاری میں استعمال ٹیکنالوجی اور مٹیریل کو DNVGL کے معیار سے بھی بہتر قرار دیا تھا، جو کہ سب میرین سیفٹی کا گولڈ سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، لیکن میرین ٹیکنالوجی سوسائٹی کی جانب سے جاری خط کے مطابق اوشن گیٹ اس معیار پر عمل پیرا نظر نہیں آتی۔ ایسی صورتحال مسافروں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے اور صنعتی ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ٹائٹن کے حوالے سے اوشن گیٹ کی ویب سائٹ پر یہ ذکر نہیں کہ یہ DNVGL سرٹیفکیٹ کے حامل ہے یا نہیں، جو کہ خود اس کے سیفٹی کے معیار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ لوشریج نے عدالت کو بتایا کہ اوشن گیٹ صرف 1300 میٹر کی گہرائی تک کا سرٹیفکیٹ رکھتی ہے، جبکہ اسے 4000 میٹر کی گہرائی تک لے کر جانا مقصود ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اسی لیے اس نے حکام بالا کو تجویز کیا تھا کہ امریکن بیورو آف شپنگ سے اس کا معائنہ کروا کے سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ 4000 میٹر کی گہرائی کے مطابق اوشن گیٹ نے اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی۔ الغرض ان الزامات کے بعد یہ سوالات جنم دے رہے ہیں کہ ٹائٹن کو بغیر سرٹیفکیٹ کے کیوں اجازت دی گئی؟ اگر غفلت نہ برتی جاتی تو آج یہ بدقسمت جانوں کا ضیاع نہ ہوتا۔